ایف بی ایڈس کے رزلٹ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ان کا نا پتہ نہیں ہوتا، ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے، کوئی بہت اچھا نکل جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے بالکل نہیں چلتا۔ ایف بی ایڈس جو بندہ چلانا سیکھ گیا وہ مہینے کا کتنا ارن کر سکتا ہے میکس؟ جو ایف بی میٹا ایڈز ہے نا، اس میں ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے بچے فیس بک ایڈس چلانا اگر وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ اس کام کو پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں۔ بوسٹنگ اور ایڈس چلانے میں فرق کیا ہے؟ کہ نا آپ کے پاس نا کچرا آڈینس بہت زیادہ آتی ہے۔ پاکستانی آڈینس کے اتنی ایجوکیٹڈ ہے کہ وہ آن لائن پرچیزنگ کرتی ہے۔ اچھا، آن لائن ارننگ کو لوگ اتنا آسان کیوں سمجھتے ہیں عاشق بھائی؟ وہی ان کا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ یار میں نے 1 مہینے کا کورس کیا ہے لیکن مجھے ابھی تک ارننگ اسٹارٹ، مطلب 1 مہینے کا کورس ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی بالکل کو پالش کیا ہے، اپنے آپ کو مزید اچھا کیا ہے۔ پاکستانی یوتھ کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈگری ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکٹ ہے، ایک رسید ہے کہ جناب آپ نے فلاں یونیورسٹی فلاں کالج سے آپ نے یہ کیا ہے۔ السلام علیکم، تو آج میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا 99 اسٹارٹ اپ پہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو کہ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی رن کر رہے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹیبلش کی، تو ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم عاشق بھائی۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت ٹھیک۔ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ عاشق بھائی اپنا انٹروڈکشن کریں کہ آپ نے اسکول، کالج اور آپ کی یونیورسٹی کہاں سے ہے اور آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو علی بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اسٹوڈیو میں، اور اس خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا۔ تعارف میں میرا نام عاشر ہے اور اس ٹائم میری ایج 24 سال ہے، اور میری میٹرک ہوئی ہے علی بھائی سی ٹی ایم اسکول سے، گورنمنٹ سی ٹی ایم اسکول سب جانتے ہیں، ہمارا اسکول ہے، سرکاری اسکول ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد میں نے ایف ایس سی کی ہے ایمرسن کالج، جو اب ایمرسن یونیورسٹی ہو چکا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور اس کے بعد سے میں پریکٹیکل فیلڈ میں ہوں۔ تو پریکٹیکل فیلڈ میں کس طریقے سے ہے؟ مطلب ڈیجیٹل جو ایجنسی آپ نے بنائی ہے مارکیٹنگ کی، وہ پہلے دن سے تو نہیں آپ نے سوچا ہاں ہوگا؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ وہ کیا آپ کی ہسٹری رہی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، سفر کوئی بھی ہوتا ہے نا، آپ کہیں بھی پہنچتے ہیں نا تو وہ ایک دم سے، آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو جاتی، وہ نا بندہ اسٹارٹ چھوٹے سٹیپ سے لیتا ہے۔ میرا آغاز بھی میڈیا کی فیلڈ میں ایسے ہی بہت ایک چھوٹے لیول، ایک چھوٹے سے صحافت سے، چھوٹے سے چینل سے ہوا۔ وہاں سے چیزیں انکریز ہوتی گئیں، بڑھتی گئیں، ہماری انسان کی سکلز میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر جب چیزیں آہستہ آہستہ گروتھ میں آتی ہیں تو ٹیم بنتی ہیں۔ تو ایسے ہی 2021 میں ایک چھوٹے سے چینل ملتان اپڈیٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تب میں اکیلا تھا اور چینل کا آغاز کیا، وہاں سے سکلز وغیرہ ہم نے کچھ مزید۔ اچھا عاشق بھائی، آپ نے جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے اس کے اندر مطلب ایس سی او ہوتا ہے، تھمبنیلز ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے خود سے سیکھے تھے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مینٹورشپ چاہیے، تو آپ نے خود یوٹیوب سے ہی سیکھا تھا یا آپ نے کہیں سے سیکھا تھا؟ اگر آپ نے کچھ چیز آج کے دور میں سیکھنی ہے نا، ایک تو پیڈ کورسز بہت آپ کو ملتے ہیں، ہاں جی، یوٹیوب، اور وہ لوگ دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر بالکل۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی چیز سیکھنے کے حق میں ہے نا، اور اس نے عہد کر لیا ہے کہ میں نے یہ چیز سیکھنی ہے، تو وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے فری کورسز سے، ٹھیک ہے، اگر آپ نیت سے سیکھنے کے اس حق میں ہیں۔ میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ میں تھمبنیل بنانا، ایس سی اوز، یہ ساری چیزیں نا ہم 2021 میں ہی نا یوٹیوب سے ہی سیکھا۔ کوئی پیڈ کورسز؟ کوئی پیڈ کورسز کرنے کسی کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دن بھی کسی کے پاس نہیں۔ آج کل کوئی کسی کو فری میں سکھاتا بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سب کچھ یوٹیوب سے تب سے لے کے آج تک جو ہماری اسکل اتنی اچھی پالش ہوئی ہے نا، یہ یوٹیوب سے اور خود کام کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اچھا عاشق بھائی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ہے کیا؟ ارے بھائی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ نام سے ظاہر ہے کہ نا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو آج کل موجود ہیں، جن میں فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کے اوپر جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے نا، اور اس کے اوپر اپنے آپ کی کوئی سروس ہے، کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی آپ کا ادارہ ہے، مطلب بیسیکلی ان شارٹ آپ کوئی بھی چیز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آن لائن، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سروس ہو سکتی ہے، آپ کا پروڈکٹ ہو سکتا اچھا اس کو مطلب جو بندہ یہ کرنا چاہتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے۔ دیکھیں، بیسک کوالیفیکیشن تو ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ 8ویں فیل ہے یا 5ویں 6ویں فیل ہے اور وہ کہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، ٹولز کی بیسک ہو، لیکن اس کے لیے کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنا بیچلر کریں گے یا 12ویں کریں گے تب جا کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور ایف بی ایڈس کے رزلٹ بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ دیکھیں، ایف بی ایڈس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا، وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر نا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے ایف بی ایڈ کے اندر۔ ایف بی ایڈ کے اندر آپ کا کریٹیو اچھا ہونا چاہیے، آپ کو ملٹیپل کریٹیوز ٹیسٹ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے جو ہماری عوام دھیان نہیں دیتی، ٹارگیٹنگ نہیں ہوتی، آڈینس کو ٹارگیٹ۔ بالکل، ہمارا ایک پروڈکٹ آپ ایسا بیچ رہے ہیں جو سپوز کہ جس کا لاہور میں آڈینس ہی نہیں ہے،
اور اس کی آڈینس بیٹھی اسلام آباد میں, آپ اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لاہور میں, کہاں سے ریزلٹس آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں نا بہت ساری چیزوں کی, ان سب چیزوں کو پہلے آپ نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے, اچھے کریٹیوز پہ بنانے ہوتے ہیں, اور صحیح آڈینس کو چوز کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس کو آپ ایڈز لگائیں گے, ریزلٹس آئیں گے. اچھا عاشق بھائی, ایڈس چلانے سے ارننگ ہوتی ہے اور کسٹمر جو آپ ہنٹ کر رہے ہوتے ہو وہ آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ لیکن اس میں نا بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ نا اگر آپ صحیح ٹارگیٹنگ کے ساتھ, پراپر ٹارگیٹنگ کے ساتھ اگر آپ کریں ایڈ تو چلا رہے ہیں نا, تو پھر وہ آپ کا جو کسٹمر ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ اس کے پیچھے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ہمارے پاس نا حال ہی میں ایک کسٹمر آیا تھا, اس کا نا ہربل پروڈکٹ تھا, ٹھیک ہے, ہیلتھ کے ریلیٹڈ. تو ہم نے نا اس کی بڑی پروفیشنل قسم کی ایڈ شوٹ کی, بنائی, بڑا اچھا آپ ایڈ شوٹ بھی کرتے ہو؟ شوٹ بھی کرتے ہیں, ہمارا ویڈیو پروڈکشن ایڈ کا بھی کام. ٹھیک ہے. اس کی ہم نے پراپر اسکرپٹنگ شوٹنگ کے بعد ہم نے اس کو بہت ہی پروفیشنل جیسے ایک بڑے برانڈ کی, حالانکہ اس کا اسٹارٹ اپ تھا, تو ہم نے اس کو ایڈ جب ایف بی ایڈ پہ لگایا, میٹا ایڈ پہ لگایا, تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا, 0 تھا رزلٹ. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد ہم نے ایک بالکل سادی سی ایڈز لگائیں, اس پہ کوئی مطلب رینڈم ویڈیوز جیسے کسی کا ریویو ہوتا ہے, فیڈ بیک ہوتا ہے, جب ہم نے ان کو ایڈ پہ لگایا, اتنا زبردست وہ ان کا رزلٹ آیا کہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں, وہ ابھی تک ایڈز چل رہی ہیں, اور وہ ڈیلی 50-100 اس بندے کو آرڈر لے کے آ رہی ہیں. تو جو ایف پی ایڈز ہوتی ہیں نا, ان کا نا پتہ نہیں ہوتا, ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ٹیسٹنگ بہت اچھا نکل جاتا. 4 ایڈ چلاؤ گے اس میں سے ایک ایڈ ورک کرے, کوئی بہت اچھا نکل جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے بالکل نہیں چلتا, اور آپ سوچیں کہ یار اس میں بہت سارا رزلٹ آئے گا, اور ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا, اور اس پہ آپ کو امید ہی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے وہ اس کا اس لیے پتہ نہیں ہوتا. اس پہ فیس بک ایڈز جو ہے نا یہ ٹیسٹنگ کے اوپر ہوتی ہے ساری. اچھا فیس بک ایڈز کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ گوگل ایڈ بھی بڑا آپ نے سنا ہوگا, تو گوگل ایڈ اور فیس بک ایڈ دونوں پہ زیادہ آڈینس کہاں پہ ہے؟ دیکھیں آڈینس کی بات کریں نا, آڈینس دونوں کے اوپر ہے, لیکن دونوں کی آڈینس نا بہت ڈفرینٹ ہے. آپ فیس بک پہ جائیں گے نا تو آپ کو نا ہر طرح کی آڈینس ملے گی, لیکن جو گوگل کے اوپر آڈینس ہے نا وہ سرچ آڈینس ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک ایسا کام ہے, دونوں ہر کام کے لیے الگ الگ آڈینس ہوتی ہے. اب آپ کا ایک کام ہے ریئل اسٹیٹ کا, آپ نے ایک کوٹھی بنائی فار ایگزامپل 2 کروڑ کی, اور آپ نے اس کو سیل کرنا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیس بک پر آپ کو چانسز ہیں کہ ایسا بندہ مل جائے, لیکن زیادہ تر اس طرح کی جو ہائی پروفائل ہائی ٹکٹس چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گوگل ایڈ کے, جیسے میچز کے بارے میں ٹھیک ہے. اور جو آڈینس اور جو فیس بک کے اوپر ہے نا, اس کے اوپر آپ ایسا چیز جیسے کہ آپ کو کوئی ای کامرس کا برانڈ ہے, کوئی آپ کا جو آپ لوگ اسکرول کے دوران آپ کا پروڈکٹ سامنے آیا ہے, تو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ لوگ اس کو پرچیز کر سکیں. تو دونوں آڈینس. اچھا عاشق بھائی, پاکستانی آڈینس کے اتنی ایجوکیٹڈ ہے کہ وہ آن لائن پرچیزنگ کرتی ہے؟ لیکن کووڈ کے بعد سے نا ہماری آڈینس میں بھی بڑا سینس آ گیا ہے, اور کووڈ سے پہلے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی بھی ہماری بہت زیادہ آڈینس. لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن آپ چیز پرچیز کرو گے اسکیم والی چیز ہے, یہ تو فیک ہوگی, تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو یہ جو رائے قائم ہوئی ہے, یہ رائے کیسے قائم ہوئی ہے؟ کچھ اسکیمز ہوئے ہیں. میں آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں, اپنی گھر کی بات بتاتا ہوں. میں تقریباً 2 سال پہلے ایک مطلب ڈریس آرڈر کیا تھا, ٹھیک ہے, تقریباً اس ٹائم 2250 کا انہوں نے نا ڈریس آرڈر کیا, اور جب وہ ڈریس ہمارے پہنچا نا تو وہ کوئی نا لنڈے کی اس کے اندر کوئی کوڈ تھا, مجھے بتائیں. تو اس دن کے بعد میں نے خود اپنی مسز کو کہا کہ آپ نے کوئی چیز اگر پرچیز, تو آپ خود بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. نہیں, لیکن ہم دیکھیں ہم غلط چیز نہیں. اچھا کوئی ایسا کوئی طریقہ کار بتا دو کہ جو بندہ فیس بک سے کوئی چیز پرچیز کر رہا ہے تو وہ یہ چیز نوٹ کرے تاکہ اس کے ساتھ اسکیم نہ ہو. دیکھیں یہ چیز نا بہت مشکل ہے ایسا بتانا یا ایسا کرنا. ہاں ایسے ٹرسٹڈ برانڈز موجود ہیں, ان کے ریویوز آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو, وہاں سے آپ پرچیز کریں, ٹھیک ہے. اور جو اکثر اسکیمز بھی ہیں, اسی جو چھوٹے موٹے اسکیمز کی وجہ سے نا لوگ پاکستان میں نا ٹرسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پراپر بیک اپ یا کوئی کسٹمر سپورٹ نہیں ملتی. اچھا عاشق بھائی, پاکستان کی بات کی, پاکستان اور فورن میں تو یہ ایڈز والا سلسلہ بہت لمبے ٹائم سے چل رہا ہے. پاکستان ورسز فورن ایڈز دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. ایک تو ہمارے عوام میں ابھی تک اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے ہمارے پاکستان کی, یہ ابھی آن لائن پرچیزنگ کی اتنا یوز ٹو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ ہی مطلب ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, اور انٹرنیٹ جو ہے نا یہ اب جا کے چیزیں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ آن لائن بھی پرچیزنگ کا ہوتا ہے. ایک اچھی خاصی تعداد ہے, لیکن اگر باہر کے مقابلے میں اگر آپ کمپیئر کرنے جائیں گے نا تو پاکستان کا نمبر ابھی بھی بہت تھوڑا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, اور دوسرے نمبر پر کچھ ٹرسٹ ایشوز بھی ہیں. اچھا کچھ آپ ایک کلائنٹس کہتے ہوں گے ہم میں تو ایڈ چلانا آتا ہے, بوسٹنگ آتی ہے. بوسٹنگ اور ایڈ چلانے میں فرق کیا ہے؟ لیکن بوسٹنگ اور ایڈ چلانے میں نا زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, بوسٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فیس بک کو کہا کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, اور اس کو نا آپ نے 10,000 لوگوں کو دکھا دینا ہے.
فیس بک کہتا ہے ٹھیک ہے، اس نے 10,000 لوگوں کو دکھا دیا. اب آپ کا ایک پروڈکٹ ہے، اب جو گاؤں میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو کسی چیز کی سینس نہیں ہے، فیس بک اس کو بھی دکھائے گا، اس بندے کو بھی دکھائے گا جو آفس میں بیٹھا ہے. مطلب فیس بک کے لیے بوسٹنگ کا کوئی آڈینس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، وہ کھلے عام سب کو دے گا. اس میں ہوگا کیا کہ نا آپ کے پاس نا کچرا آڈینس بہت زیادہ آتی ہے، اس میں بہت زیادہ بالکل. لیکن فیس بک میٹا ایڈس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ کے پاس نا ایک بہت فیچرز ہوتے ہیں، اور اس میں آپ اسپیسیفک انٹرسٹ بیسڈ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں، ایریا وائز ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ انسٹاگرام کے ساتھ اس کو لنک اپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل، انسٹاگرام کے اوپر میٹا اور انسٹاگرام، تو جو میٹا ہے نا بیسیکلی وہ ان دونوں پلیٹ فارم کے تھرو اپنے ایڈس کو اپنی آڈینس تک پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آن لائن ارننگ کو لوگ اتنا آسان کیوں سمجھتے ہیں عاشق بھائی؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ نا اگر میں نے کوئی کورس پرچیز کیا ہے اور وہ 1 مہینے کا کورس ہے تو مجھے 31 کی نہیں ارننگ آنا شروع ہو جانی چاہیے. یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا نا بیسک ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں عام طور پر ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں کوئی کام سکھا دو، یار آپ آن لائن کام کر رہے ہو ہمیں کام سکھا دو. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو آن لائن ارننگ ہے، یہ آن لائن کام ہے، یہ ایک دن 2 دن ہفتے کا، مہینے کا، 2 مہینے کا کام نہیں ہے. اس میں کافی ایک ٹائم لگتا ہے، اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کی کوئی اسکل ہے تو آپ اس اسکل کو سیکھتے ہیں، پہلے اس میں اس اسکل کو اچھا کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، مارکیٹ میں اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، تب جا کے اگر کوئی آپ ایسے راہ چلتے کسی کو کہتے ہیں کہ یار مجھے اسکل سیکھنی ہے، مجھے آن لائن کام کو یہ کوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں شاید یہ کوئی کمپیوٹر کا کے بیٹھنا ہے یا یا 2 نمبر. یہ ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں پر جو لوگ کورسز کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے، تو وہی ان کا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ یار میں نے 1 مہینے کا کورس کیا ہے لیکن مجھے ابھی تک ارننگ اسٹارٹ، مطلب 1 مہینے کا کورس ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے اسکل کو پالش کیا ہے، اپنے آپ کو مزید اچھا کیا ہے، مارکیٹ میں اسٹینڈ آؤٹ. اور اب تو اور آسان ہو گیا سیکھنا. AI جب سے ہے، AI ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ایسی. اچھا عاشق بھائی، پاکستانی یوتھ کو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے. پاکستان کی آڈینس کو، پاکستان کے یوتھ کو خاص طور پر اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کی اکنامیکل صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس جابس بہت لمیٹڈ ہے. پاکستان میں جاب بہت، آپ یقین کریں PhD ہولڈرز ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی جاب مل جائے. ان کو جاب ملتی ہے 25,000 کی، 30,000 کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 15 سال 16 سال کالج یونیورسٹیز میں کتابیں کالی کی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ کے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، ڈگری بھی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے نا جس کا اسکوپ ہو اس کو لازمی سیکھیں. ادروائز آپ کی جو ڈگری ہے وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ایک ٹکٹ ہے، ایک رسید ہے کہ جناب آپ نے فلاں یونیورسٹی فلاں کالج سے آپ نے یہ کیا ہے. اسکل کے بغیر سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اچھا، FB ایڈز ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو آفس بنانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ گھر بیٹھ کے، عورتیں بھی، ہمارے گھر کی مائیں بہنیں وہ بھی کر سکتی ہیں. ایسی ہے نا عاشق بھائی؟ دیکھیں آفس ہوتا ہے نا، آفس ہوتا ہے ورک اسپیس. وہ ایک اگر کوئی انڈیویجول بندہ کام کر رہا ہے تو بھلے وہ جہاں سے مرضی کام کرے. آفس میں ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک پراپر ایک وائی فائی وغیرہ. اگر یہ ساری چیزیں آپ اپنے روم میں لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ کا روم ہی آپ کا آفس ہے. اور دوسری سب سے مین چیز، اگر آپ کو ایڈس چلانے آتے ہیں تو آپ فوراً کلائنٹس بھی پکڑ سکتے ہیں نا؟ تو پکڑ سکتے ہیں. فیس بک آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہاں سے باہر بھی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکیں. بالکل کسی آپشن. اور FB ایڈس جو بندہ چلانا سیکھ گیا ہے وہ مہینے کا کتنا ارن کر سکتا ہے میکس؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو FB میٹا ایڈز ہے نا، اس میں ارننگ کی نا کوئی لمٹ نہیں ہے. سپوز میں آپ کو مارکیٹ کا اصول بتاتا ہوں کہ اگر آپ برانڈز کے لیے جو آپ ایڈز چلا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو پے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو جو ان کی سیلز آ رہی ہوتی ہے نا اس میں سے بھی آپ کو پرسنٹیج مل رہی ہوتی ہے. ایک اماؤنٹ بتا دیں، لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو سننا. لاکھوں میں کہہ لیں آپ، لیکن یہ لاکھوں کا سفر دنوں میں شروع نہیں ہوگا، مہینوں سالوں. وہی آپ کے والی بات، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے آج یہ کورس سیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر سے فری والا تو مجھے اگلے دن سے لاکھوں پہ آنا شروع کیوں نہیں ہوئے، تو آپ کہیں گے یار یہ بندہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. ایسے ہی ہے. یہ اس کے لیے چیزوں کی محنت ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فیس بک ایڈز جتنے آسان لگتے ہیں نا اتنے کمپلیکس ہیں، اتنے کمپلیکس ہے. ہر روز ایک نئی چیز آتی ہے، نئے فیچرز آتے ہیں. آپ ٹارگیٹنگ کرتے کرتے آپ پاکستان کا جو کلائنٹ ہے نا وہ بلیڈنگ برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ایک ہفتہ اس کے 1 لاکھ روپے لگائے ہیں نا اور سیلز نہیں آئی تو وہ اگلے کہے گا بھائی آپ کو کام ہی نہیں آتا، آپ تو میرے پیسے ضائع کر رہے ہو. حالانکہ اس کو کیا پتا کہ ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. وہ پیسہ ٹیسٹنگ میں لگتا ہے. لیکن پاکستان کا جو کلائنٹ ہے نا وہ یہ بات نہیں سمجھتا. البتہ اگر فورن کا کوئی کلائنٹ ہوتا ہے نا تو وہ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. تو پاکستانی کلائنٹس کے ساتھ چلنا بھی ایک اپنے آپ میں نا بہت بڑا چیلنج والا کام. اور پاکستانی پیسے دے دیتے ہیں، پیسے بہت مشکل ہے ان سے. پہلے نمبر پر تو یہ دیتے کوڑیوں کے بھاؤ میں. پاکستان میں اگر آپ کام کر رہے ہیں نا تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اگر کسی بندے نے کرنا ہے ڈاؤن پیمنٹ پہلے لو.
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, میں اپنی بات کرتا ہوں, تو ہم نا ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ نا پہلے کام سٹارٹ کیا, مہینے بعد ہم لوگ امید لگایا کرتے تھے کہ ہمیں نا پیمنٹ مل جایا کرے گی. اکثر جگہ پہ مل بھی جاتی تھی اور اکثر ہم لوگ تنگ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. پھر ہم آگے جا کے ہم نے اصول سیکھا مارکیٹ کا, یہ مارکیٹ کا اصول ہے اس کام کا خاص طور پر, کہ نا جیسے آپ اگر نیٹ فلکس آپ نے فلم دیکھنی ہوتی ہے تو آپ پہلے اس کی سبسکرپشن پرچیز کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. پھر جا کے آپ دیکھتے ہیں نا. اگر نیٹ فلکس اگر آپ کو آج یہ کہہ دے کہ آپ پورا مہینہ فلمیں دیکھ لیں, آخر میں آپ سے پیسے لے لوں گا, آپ پیسے اس کو دیں گے؟ نہیں. تو پاکستان میں بھی اس طرح کا یہ مارکیٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کام کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ کے بعد پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے یا ایٹ لیسٹ 50% ایڈوانس ہوتی ہے, اور پھر آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں. ہم بھی تقریباً پچھلے 2 سال سے ہماری پالیسی ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم تو ٹوٹل پیمنٹ ایڈوانس دیتے ہیں یہ, اور اس کے بعد ہم کام کرتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا کچھ کلائنٹ سے کچھ کام کروانے کے بعد نا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں اور پھر شو نہیں ہوتے, تو پھر جب ہم پیمنٹ لے چکے ہوتے ہیں نا پھر ہمارا ہیڈیک ختم ہو جاتا ہے. پھر پہلے وہ آئیں یا نہ آئیں ہم اپنا اوکے ہوتے ہیں, ہماری بھی انرجی ویسٹ ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. اچھا عاشق بھائی, ڈگری اور اسکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈگری کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں اسکل سیکھنی چاہیے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ لیکن ڈگری جو ہے نا بیسیکلی آپ ڈگری بھی آپ کے لیے ضروری ہے لیکن اسکل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے ڈگری, پاکستان میں رہتے ہوئے جو آپ کی ڈگری ہے, جو آپ کی ڈگری کی ایک میں کھلے الفاظوں میں کہوں اوقات ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف ایک کاغذ کے برابر ہے, ٹھیک ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پڑھتے بھی تھے, ہم سے بہت آگے پڑھتے رہے ہیں بعد تک, وہ اپنی سیویاں آ کے ہم جیسوں کو پکڑاتے ہیں کہ یار ہمارے لیے کوئی جاب دیکھ دو, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جاب, ان کی جو جاب اگر لگتی بھی ہے تو وہیں 25,000 20,000, ان کی جو ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں پہ رہتی ہے, کمپنی کے اوپر رہتی ہے. پاکستان میں جابس کی ویسے بہت کمی ہے, وہ کبھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہو پاتے, ٹھیک ہے. ایک اچھی انکم, ایک لمیٹڈ انکم میں نا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو ڈگری بھی ضروری ہے, آپ ڈگری کرتے رہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, پڑھیں, لیکن اپنی اسکل کو اگر آپ پاکستان میں رہ کر ایک اچھا اور اسٹرانگ فائنینشلی فریڈم چاہتے ہیں نا تو آپ کو اسکل آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ہے جو کہہ رہا ہے صرف ڈگری ضروری ہے اور میں 5 سال کے بعد ڈگری کمپلیٹ کر کے جب مارکیٹ میں آؤں گا اور اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ وہ کہاں کھڑا پائے گا؟ دیکھیں آپ آ کے دیکھ لیں, اگر آپ 5 سال کی ڈگری لے آئیں, اب مارکیٹ میں آ جائیں, آپ جب کسی کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے, یا وہ آپ مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کیا ویلیو دے سکتے ہیں. سیری سی بات ہے نا, ہم نے آپ کو سیلری ایکسپیرینس, ہاں ہم نے آپ کو بٹھانا ہے, ہم نے آپ کو سیلری دینی ہے, آپ ہمیں کیا ویلیو دے سکتے ہیں, آپ ہمیں کیا کر کے دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب میں نے 5 سال کی ڈگری کی ہے, میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے وہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے, ہمیں آپ کیا دے سکتے ہو وہ آپ بتاؤ. وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں دے سکتا, میرا ابھی ورک ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ آپ کی ڈگری ہے, وہ دروازہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ڈگری کے بعد جاب نہیں ملتی. ڈگری کے بعد جاب اس لیے نہیں ملتی نا کہ آپ کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے نا. اچھا عاشق بھائی, یونیورسٹی کے بچے اس کام کو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب فیس بک ایڈس چلانا اگر وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ اس کام کو پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی کے بچے کر سکتے ہیں, انہیں کرنا چاہیے, اور لازمی نہیں کہ اسے فیس بک میٹا ایڈس کے اوپر کام کریں. وہ سکلز کی دنیا بھری پڑی ہے, بہت سارے سکلز ہیں, اور یونیورسٹی بہت دور ہے. کالج میں آ جائیں, ایون کہ اسکولز میں آ جائیں, آپ دیکھیں پروگرامنگ کی سکلز ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کی سکلز ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی سکلز ہیں, فیس بک میٹا ایڈس کی سکلز ہیں. یہ وہ سکلز ہیں جن کی آج تک یہ صرف ہائپ نہیں ہے, یہ باقی ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کی باقی ایک ویلیو ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. آپ لوکل کلائنٹ سے لے کے فورن کلائنٹس تک چلے جائیں, یہ وہ سکلز ہیں جس کے لیے لوگ پے کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا پاکستان کے کلائنٹ پے نہیں کرتے یا بہت لو ویلیو کے کلائنٹس ہوتے ہیں, یہ سکلز ایسی ہیں کہ اگر آپ نے سیکھ لیا نا تو آپ کو لو لیول سے بندہ پے کرنا شروع کرے گا. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ یہ ایسی سکلز ہیں جو آپ کو ہر حال میں پے, مطلب اسٹوڈنٹ اپنی کچن منی نکال سکتا ہے اگر وہ پارٹ ٹائم کرے. کچن منی کے علاوہ وہ جب تک اس کی ڈگری مکمل ہوگی نا اس کا ایک کریئر سیٹ ہو چکا ہوگا اگر وہ صحیح سے کام کرے اور اس کو سیکھے اور پیسہ اس میں سے. اچھا, جدید دور کے مطابق آپ گورنمنٹ میں جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے اس سے گزارش کرنا چاہو گے کہ وہ آن لائن ارننگ کی بھی اسکولنگ بنائے تاکہ اس کا ملک میں رجحان ہو, لوگ اس سے سیکھیں, کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ علی بھائی میں آپ کو نا یہ بات بڑے افسوس سے مجھے یہیں پڑ رہی ہے کہ نا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے نا اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے. سو کارڈ کہتے ہیں ابھی کچھ ریسنٹ ایسے سٹیپس ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت فقدان ہے, بہت اس کا سپیس باقی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو فری لانسرز کے لیے اس طرح کے سہولت پیدا کرنے چاہیے. آپ کی ایک ریل کر سکتی ہے, آپ ایک میسج دے سکتے ہیں اس میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ مریم نواز کو یہ اقدام اٹھانے چاہیے.
آن لائن لرننگ جو بچے کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں آپ کو دیکھ کر ہی اس میں یہ ریکارڈ کراؤں گا، اس کی آپ نکالیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ نا پاکستان کے بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایسے کچھ اسٹیپس لیے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بہت ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کی پراپر اویئرنیس سب سے پہلے، پھر اس کی اسکولنگ اور ایسے انسٹیٹیوٹ جو خاص طور پر بچوں کو اسکلز کی طرف لے کے آئیں، اسکل سکھائیں، اور اس کے بعد جو لوگ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں ان کو ویریفائڈ ٹیچر ان کو سہولت دینے کی ضرورت ہے. جو فری لانسرز ہیں جو آپ کے لیے باہر سے ڈالرز لے کے آ رہے ہیں ان کو سہولت دینے کی ضرورت ہے. ان کے لیے ایسے سورسز جیسے پے پال وغیرہ جو کہ یہ انیبل کیے، ان کو انیبل کرنا چاہیے تاکہ سہولت، اور ان کے تیز ترین انٹرنیٹ کی ان کو سہولت پرووائڈ کرنی چاہیے. ان کو ٹیکس فری کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کا سرمایہ ہے، آپ کے لیے اثاثہ لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ ان پہ ہی ٹیکسز لگائیں گے، اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ، آپ یقین کریں پاکستان کے جو آن لائن کچھ پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو اویئر کرتے ہیں کہ پاکستانی فری ٹرانسفرز کو کام دینے سے پہلے احتیاط کیجئے کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ سٹیبل نہیں ہے. دوسرے دن تو تار ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتائیں، یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ بھیجتی ہے یہ اپنے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانیوں کو خیال سے کام دینا، ان کے پاس انٹرنیٹ کمزور ہے یا وہاں پہ ایشو چل رہا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے اپنے باقی ایشوز سے نکل کے اس طرح کی چیزوں پہ دھیان دے. یہ جو فری لانسرز ہیں جو آپ کے لیے باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں، مطلب ایک آن لائن اسکولنگ کی طرف دھیان دیں. بالکل جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے، جو ہمارا آج کا کورس ہے میٹرک تک، مجھے بتائیں ہم 1980-60 کی ٹائم کی چیزیں پڑھا رہے ہیں جبکہ دنیا اے آئی پر شفٹ ہو رہی ہے. بالکل ایسا. ہم وہاں پہ کب جائیں گے جب وہ لوگ ایک سٹیپ اور آگے نکل جائیں گے؟ ہمیں ان چیزوں پہ کو ٹائملی دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں ٹائملی اڈاپٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ آج 10ویں 12ویں 16 کرنے کے بعد بھی نا اس سے پوچھ لو کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، اس کو نہیں پتا. آئی ٹی کرنے کے بعد اکثر بچوں سے آپ IT کے بعد بھی اس کے بعد بھی نہیں پتا انہیں، نہیں پتا ہوتا نا، کیونکہ اس میں کوئی پریکٹیکل اور ماڈرن یہ چیزیں اب جاتے کچھ چیزیں ایسی سلیبس میں شامل ہونا شروع ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اسکولنگ لیول سے لے کے نا آگے چلنا شروع کریں، اور اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو پراپر ایک اسکل دینے کے لیے کوئی ایک نظام ہونا چاہیے حکومت کا. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں اس کو بھرپور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے ایکسیس کم کرنے چاہیے فیسلٹیز، تیز ترین انٹرنیٹ، اور ان کو مزید ان کے لیے ایک کو ورکنگ اسپیسز، اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کرانی چاہیے. بہت ساری چیزیں جو حکومت کر سکتی ہے. لاسٹ پیس آف ایڈوائس کس بارے میں دینا چاہو گے آپ؟ بتانا چاہو گے ایڈوائس ہے نا علی بھائی، وہ میں ہماری آج کی جو پاکستان کی آڈینس ہے، یوتھ ہے نا، جو بچے اسکولوں میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان کے لیے میری ایڈوائس ہے کہ نا ان کو لازمی اسکل سیکھنی چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ چانس لے سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چلے سیکھ لے تو ٹھیک ہے. یہ آپ کو لازمی ہر حال میں، یہ زندگی موت کا سوال ہے. اگر آپ پاکستان میں آگے رہنا چاہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے بھی کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے بھی کام کرنا ہے، تو ہمیں یہ اسکل جو ہے نا، اسکلز لازمی سیکھیں، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان میں سروائیول بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اکانومی کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اچھی اکانومی کے لیے، اچھی آپ کے فریڈم، فائنینشیل فریڈم کے لیے یہ اسکلز کا سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بہت تھینک یو اشر بھائی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم دی، آڈینس کو ٹائم دیا، ہم کو کوئی نئی چیزیں سکھائیں. اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا. آج ہم نے سیکھا آن لائن لرننگ کے بارے میں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے بارے میں آپ کیسے بنا سکتے ہو، کیا ہرڈلز آئیں گی، اور کس طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے، کن لوگوں سے بچنا ہے. اور گورنمنٹ سے بھی کچھ باتیں ہم اشر بھائی نے کی کہ وہ انوائرمنٹ میں آنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے 99 اسٹارٹ اپ کو فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.